عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے جب ہمارے نبی کے دروازے کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی عطا کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی لجپالی کی طرف دیکھا، ہمارے نبی کی کرم نوازیوں کی طرف دیکھا، تو بزبان حال بول اٹھے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں اپنے صحابہ کو واعظ و نصیحت فرما رہے ہیں۔ اسی دوران ایک بوڑھی اماں مسجد نبی کے دروازے پر آتی ہے۔ وہ مسجد نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر اشارے سے ہمارے نبی کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس بوڑھی اماں کی طرف جانے کا ارادہ فرماتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اس بوڑھی خاتون کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، پورے مدینہ طیبہ میں اس کی کوئی بھی سننے والا نہیں ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، صحابہ جس کی کوئی سننے والا نہ ہو اس کی میں محمد سننے والا ہوں، جس کی کوئی نہ سنتا ہو اس کی میں محمد سنتا ہوں۔ لوگوں کو تو دنیا میں لاکھوں ہی سہارے ہیں، ہم کو یہی کافی ہے، سرکار ہمارے ہیں، رکھ لینا بھرم میرا، محشر میں میرے آقا کچھ بھی ہے میرے آقا، نوکر تو تمہارے ہیں، پنجتن کے گھرانے کا میں جب سے ہوا نوکر، اس وقت سے پھر اپنے بارے ہی نیارے ہیں، قربان تیری شان پر حسنین کے اے نانا، صدقہ تیری نالین کا میرے بھی گزارے ہیں، ان پر ہے عیا عیب میرے پھر بھی تسلی ہے، کیوں سرکار ہمارے ہیں، سرکار ہمارے ہیں۔ اس بوڑھی اماں کی بات سننے کے لیے ہمارے نبی مسجد نبی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ جب وہ مسجد نبی کے دروازے پر پہنچتے ہیں وہ عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول، میں نے جو کچھ بھی کہنا ہے یہاں پر نہیں، میرے ساتھ وہاں تک چلو، میں اپنی عرضی پیش کروں گی۔ ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارکہ میں نالین تک نہیں پہنی۔ ہمارے نبی اس بوڑھی اماں کی بات سننے کے لیے اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول یہاں پر نہیں وہاں پر، ہمارے نبی اس کے ساتھ وہاں پر چل کر جاتے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچتے ہیں ہمارے نبی فرماتے ہیں، اے اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ عرض کرتی ہے، اللہ کے رسول یہاں پر نہیں تھوڑا اور آگے چلو، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ میں کڑکتی دھوپ ہے، تپتا صحرا ہے، ہمارے نبی نے نالین مبارکہ بھی نہیں پہنی ہوئی، اس بوڑھی اماں کی ایک بات سننے کے لیے اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا، حتیٰ کہ مدینہ المنورہ کا آخری کنارہ آ گیا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول چلو تشریف رکھیے۔ ہمارے نبی زمین پر بیٹھ جاتے، اپنے سٹیٹس کے خلاف نہیں سمجھا، زمین پر بیٹھ گئے ہیں، زمین پر بیٹھ گئے ہیں۔ ساری کائنات کے بادشاہ ہیں ہمارے نبی، ساری کائنات کے سردار ہیں ہمارے نبی، اس کے باوجود بھی ہمارے نبی زمین پہ جلوہ فرما ہو گئے۔ آج کسی کے پاس دو ٹکے کیا آ جاتے ہیں، تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو کسی پر نظر نہیں پڑتی، کسی کو سلام کرنا گوارا نہیں کرتے، کسی کی عزت کرنا گوارا نہیں کرتے۔ ہمارے نبی مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی اماں کی بات سننے کی خاطر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں، اماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ عرض کرتی ہیں، اللہ کے رسول 3 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ بھی نہیں کھایا، گھر میں فاقہ کشی کا عالم ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی آنکھوں مبارکہ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نبی اس بوڑھی اماں کی مدد کرتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، کچھ عطا فرماتے ہیں۔ جب ہمارے نبی کی بارگاہ سے اس بوڑھی اماں کو خیرات ملتی ہے وہ بزبان حال یوں عرض کرتی ہے،
सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह जिथे हुंदे गरीबा दा गुजारा या रसूल अल्लाह जिथे हुंदे गरीबा दा गुजारा या रसूल अल्लाह किसे नू माण दुनिया ते किसे नू माण दौलत ते सानू है सिर्फ तेरा सहारा या रसूल अल्लाह शाला सैया झोंक आबाद रवि हिक करम दी खास निगाह मंगदा नहीं चमगे भार गुनाहवा दे पंद ढेर है पलदा सहा मंगदा थक हार के आया दुनिया तू तेरे दामन हेठ पनाह मंगदा बई सबकत कोई शय दी लोड़ नहीं तेरे कदम हेठ पना मंगदा जिथे होंदे गरीबा दा गुजारा या रसूल अल्लाह सदा वसदा रवे तेरा दबारा या रसूल अल्लाह।